بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پیچھے جو باب زیر بحث تھا اس میں وضو کی اہمیت بیان ہوئی تھی، یعنی یہ محض ہاتھ پاؤں دھو لینا نہیں ہے بلکہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کی تیاری ہے۔ یہ فرمایا تھا کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور پھر اس کا صلہ بھی بیان ہوا تھا کہ یہ وضو تمہارے لیے قیامت میں علامت بن جائے گا، روشنی بن جائے گا، چہرے کی چمک بن جائے گا۔ جیسے کہ قرآن میں جگہ جگہ تصویریں کھینچی گئی ہیں کہ وہاں کچھ چہرے روشن ہوں گے، تو یہ وضو بھی اس روشنی کا باعث بنے گا۔ اب کچھ قانونی پہلو زیر بحث آ رہے ہیں، وضو کن موقعوں پر لازم ہو جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں مشکات سے میں نے اسے پڑھا ہے، یہاں اس کا رقم ہے 300۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے معاملے سے گزرے جس میں غلاظت لاحق ہوتی ہے، اور پھر اس سے ظاہر ہے کہ جو طہارت کے قاعدے ہیں ان کے مطابق طہارت حاصل کر لے، تو جب تک وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کے لیے یہ ضروری ہے، اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ کے ہاں یا اس کی بارگاہ میں یہ نماز مقبول نہیں۔ اس سے ظاہر ہے سب مسلمان واقف ہیں کہ نماز کے شرائط میں وضو ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا خاص طور پر سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کا اہتمام کرو، اور اگر کسی موقع پر پانی نہیں ہے یا کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، بیماری ہے، سفر ہے، تو پھر اس کے لیے تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، تاکہ ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے آدمی اپنے پروردگار کی بارگاہ کی تیاری کر لے۔ تو وضو نماز کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تو اسی کا ذکر ہوا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ طواف کے موقع پر بھی وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض وہ مواقع بھی ہیں جن میں وضو مستحب ہے، کیا جائے تو بہت اچھا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت سے پہلے اگر وضو کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لازم نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح بعض جگہوں پر یہ لازم ہے اور بعض جگہوں پر لازم نہیں ہے۔ یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ جتنی عبادات بھی ہیں ان کے لیے طہارت تو ہر حال میں ضروری ہے۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلاظت لاحق ہوئی ہے، جس طرح کہ عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ وہ کن صورتوں میں لاحق ہوتی ہے، یعنی کسی شخص نے اگر کوئی رفع حاجت کی ہے، وہ اس نے پیشاب کی صورت میں کی ہے یا دوسری صورت میں کی ہے، یا اس کو جنابت لاحق ہوئی ہے، تو ان سب صورتوں میں طہارت تو فوراً ہی کرنی چاہیے، یعنی جن اعضاء پر کوئی غلاظت لگی ہے ان کو صاف کر لینا چاہیے۔ ہر عبادت کے لیے یہ پہلا اہتمام تو ضروری ہے، لیکن پھر ہر غلاظت کی نوعیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تیاری کی لازم کی ہیں۔ تو نماز میں محض غلاظت کو دور کر لینا کافی نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر پھر اہتمام سے اور ایک خاص طریقے سے جو پیغمبروں نے سکھایا ہے وضو کرنا چاہیے۔ اس میں قرآن مجید نے بھی چونکہ سب چیزوں کا ایک ترتیب سے ذکر کر دیا ہے کہ منہ دھویا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کہنیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں گے اور پاؤں دھوئے جائیں گے، اس سے پہلے مسح کیا جائے گا سر کا، تو اسی ترتیب سے اہتمام سے وضو کرنا چاہیے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اس کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ابن عمر بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو جس طرح وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اسی طرح اگر حرام کما کر صدقہ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، تو یہ انفاق بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔
اس سے دین کے اس مقصد کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دین کس لیے دیا گیا ہے، اللہ کی ساری ہدایت کا منتہائی مقصود کیا ہے۔ بار بار ہم بتاتے ہیں کہ وہ تزکیہ، یعنی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تزکیہ، اس کی پیوریفیکیشن، اسے پاکیزہ بنانا۔ یہ پاکیزگی آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے فردوس میں وہی لوگ داخل ہو سکیں گے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے، اور جتنا پاکیزہ بنائیں گے اس کے لحاظ سے ان کے درجات بھی وہاں طے ہو جائیں گے۔ لیکن پاکیزگی کے جو کم سے کم شرائط ہیں وہ پورا کیے بغیر کوئی شخص میرے فردوس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پیغمبروں کی دعوت کا نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، جس کے نتیجے میں قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخلے کی سعادت حاصل ہوگی، اور دنیا میں اس کے لیے کیا کرنا ہے، یعنی اس جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ پاکیزگی متعین طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے بدن میں بھی مطلوب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت یہ اسی کا خصوصی اہتمام ہے، یعنی جب غسل کیا جاتا ہے جنابت کے بعد یا وضو کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ اہتمام ہے، صرف صفائی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اسی پاکیزگی کا اہتمام ہے۔ خور و نوش میں بھی، یعنی کھانے اور پینے میں حرمت حلت کے قاعدے ہیں۔ کوئی ایسی چیز انسان کے جسم میں نہیں جانی چاہیے جو پاکیزہ نہیں ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ طیبات حلال ہیں، خبائث سب ممنوع ہے۔ اور تیسری چیز اور سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان کا اخلاق پاکیزہ ہو، تطہیر اخلاق۔ تو اخلاق کی پاکیزگی کا ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا کمانا پاکیزہ ہو، یعنی پاکیزہ کمانا ظاہر ہے کہ اخلاقی اصولوں کی پابندی سے ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے وہ کیا ہے؟ دو لفظوں میں یہی ہے کہ جبلتوں کے ساتھ ہمارے اخلاقی شعور کی جنگ ہے۔ اس میں یا جبلتیں جیت جاتی ہیں یا انسان کا اخلاقی شعور جیتتا ہے۔ تو انسان کے اخلاق کی تطہیر میں اس کی معیشت کی تطہیر بھی ضروری ہے، یعنی وہ کماتا ہے، کھاتا ہے تو اس میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے۔ اس کو قرآن مجید نے اپنے لافانی الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کا مال کسی باطل طریقے سے کھانے کی جسارت نہ کرو، یعنی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے کوئی چیز بیچنے میں کامیاب ہو جانا، عیب کو چھپا لینا۔ غرض یہ کہ اس طرح کی سب چیزیں جتنی ہیں ان سے انسان کی معیشت کو پاک ہونا چاہیے۔ یہاں فرمایا کہ اس کا خیال رکھو کہ جو کچھ تم کماتے ہو اس کے ساتھ بھی اخلاقی اصول وابستہ ہیں، ان کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارا کمانا حرام ہوگا، اور اگر اس حرام کی کمائی سے میری راہ میں کچھ خرچ کرو گے تو وہ بھی مجھے قبول نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ وَلَا صَدْقَةٌ مِّن غُلُولٍ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی بھی تلقین فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔